بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکتیں آپ سب پر. Allah's mercies and blessings on all of you. آج کی کہانی مشتمل ہے ایک ذاتی تجربہ پر جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بڑا عجیب و غریب. قصہ کچھ یوں ہے کہ ہم لوگ بعض بیماریوں کو بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں, ان کو سیریسلی نہیں لیتے. کچھ یہی کیفیت میرے ساتھ بھی ہوئی. کوئی آج سے کوئی 20 برس پہلے مجھے کھانسی ہوتی تھی, خشک, اور اس قسم کی کھانسی کہ جان پر بان آتی تھی, دم نکلتا لگتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسیڈیٹی کا بھی مسئلہ ہو گیا. بہت علاج کروایا, علاج سے کچھ افاقہ نہیں. اور یہ ایسی ظالم کھانسی تھی کہ بس اپنی مرضی سے رکتی تھی. میں اس وقت جاب میں تھا, کام کر رہا تھا, اور اس نامراد کھانسی کے ہاتھوں میں نے میٹنگز میں جانا چھوڑ دیا, معذرت کر لی, اور ہر وقت اپنے ساتھ, یعنی اس کا علاج کیا تھا کہ پانی کا ایک گھونٹ لیتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتی تھی. تو میں ہر وقت اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل رکھتا تھا چھوٹی. کہیں بھی جاتا, سفر میں, حضر میں, کسی مسجد میں, واش روم میں, ایون میں وہ پانی کی بوتل ساتھ لے کے جاتا تھا. جب مجھے یہ کھانسی کا دورہ پڑتا تو میں وہ پانی کا ایک گھونٹ لے لیتا, وہ ٹھیک ہو جاتی تھی. انہی دنوں مجھے آسٹریلیا جانے کا اتفاق ہوا. کینبرا میں ایک بہت اچھی اینٹی اسپیشلسٹ تھی, ڈاکٹر کیتھی. انہوں نے بڑے مائنیوٹلی مجھے چیک کیا, ساری ہسٹری پوچھی, کوئی آدھ گھنٹے کا ٹائم دیا. تو فائنلی مجھے کہنے لگی کہ مسٹر سید, دس از جسٹ illusion, یہ تمہارا وہم ہے, یو آر آل رائٹ, تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی دوائی دیں گی اس کے لیے؟ کہنے لگی کہ وہم کی کیا دوائی ہو سکتی ہے, میں تمہیں تسلی دیتی ہوں کہ یو آر آل رائٹ. واپس آیا تو چند ہفتوں کے بعد بیگم کو تکلیف ہوئی کچھ ENT کی, تو پیمز کے اندر ہم ENT میں ڈپارٹمنٹ میں گئے. تو میں نے بھی موقع نہیں میں جانا, ڈاکٹر صاحب سے اپنا مسئلہ ڈسکس کیا کہ یار مجھے بھی یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے ساری بات بڑے غور سے سنی. تو میں نے کہا جی آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ کہنے لگے جی میں نے انہوں نے ایک پرچی لکھی. میں سمجھا کہ کوئی دوائی لکھ کے دی ہے. تو میں وہ پرچی لے کے آ گیا. میں نے پڑھی نہیں, جیب میں ڈال لی. جب میں کیمسٹ کی دکان کے اوپر گیا وہ دوائی خریدنے کے لیے, تو ہنسنے لگا. میں نے کہا کیوں بھائی, کیا کوئی لطیفہ لکھا ہوا ہے؟ کہنا سر لطیفے سے کم بھی نہیں ہے. اور اس نے پرچی مجھے جب لوٹائی, اس پر لکھا تھا ٹیک لیکوڈ فریکوینٹلی, یعنی پانی بار بار پیو, پانی کا استعمال زیادہ کرو. ہاں, مجھے ڈاکٹر کی فطانت پہ بڑا رشک آیا. بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ کار درویش بر جانے درویش. ہم دیہاتی لوگ ہیں, دیہات سے, گاؤں سے سگاتیں آتی رہتی ہیں. پچھلی سردیوں میں, کوئی جو پچھلے سال کی سردیاں ہیں, آج سے سال سوا سال پہلے, تو گاؤں سے میووں والا اور تلوں والی اور گڑ کی وہ گچک, جس میں گڑ بھی, تل بھی اور میوے اور گچک سی بنی ہوئی, وہ آئی. وہ بڑی مزیدار تھی. ہم سب نے کھائی اور یاد کیا ماضی کو کہ ہم یہ کھایا کرتے تھے اس طریقے سے. جو وہ بچ گئی وہ میں نے اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھ لی, اپنے بیڈ روم میں. وہیں پر اجوائن اور کلونجی کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں بھی پڑی تھیں جو میری بیگم استعمال کرتی ہیں. میں نے اس میں تھوڑی سی جوائن ڈال لی, تھوڑی سی کلونجی ڈال لی, اور اس کے بعد جب اس کو مکس کر کے کھایا تو وہ اور زیادہ مزیدار تھا, کیونکہ میٹھا کم ہو گیا اس سے اور اس کا ٹیسٹ بہت بڑھ گیا. میں نے 2-3-4 چمچے جتنا کھا سکتا تھا کھایا. وہ امیزہ
صبح اٹھا تو میری تو حالت ہی کچھ اور تھی، یکدم تازہ، بالکل کوئی کھانسی نہیں، رات کو کھانسی نہیں ہوئی، صبح کو کھانسی نہیں ہوئی، ایسیڈیٹی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ایسیڈیٹی بھی ختم۔ میں نے کہا کہ یہ ایسے ہی بس ایسے ہو گیا ہے۔ اگلے دن کھایا، پھر وہی، نو ایسیڈیٹی، نو کھانسی۔ پھر میں مسلسل کھاتا گیا، مجھے وہ امیزہ کھاتے ہوئے ہفتہ ہو گیا، مہینہ ہو گیا، سال ہو گیا۔ یہ جو موذی مرض مجھے لاحق تھا وہ الحمدللہ بالکل ختم ہو گیا۔ جس اذیت میں نے 20 برس گزارے تھے اس کا یوں معجزانہ طور پہ ختم ہو جانا، یہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا۔ یہ یقیناً ایک معجزہ ہے۔ میں اس وقت سے سال سے زیادہ وقت ہو گیا کیف و مستی کی کیفیت میں ہوں، اپنے ساتھ بیتا یہ واقعہ سب کو سناتا ہوں، اور احباب بھی اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب رسالت مآب خاتم النبیین حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیاہ دانے، اشارہ کلونجی کی طرف ہے کہ یہ کلونجی کے دانے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ویورز، دوستو، میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، بال کی کھال نہیں اتارنا چاہتا، میں اس کے سخت خلاف ہوں۔ یہ من بھائے کا سودا ہے، جس کا من بھائے وہ یہ کر کے دیکھ لے، آگے اس کا نصیب۔ مولانا احتشام الحق تھانوی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، دین کی بنیادی باتیں جو ہیں وہ سیکھ لو، جو بالکل بیسکس ہیں، اور ان پر مضبوط ہو جاؤ، تفصیل میں مت جاؤ۔ اگر تفصیل میں گئے تو بنیاد بھی بھول جاؤ گے۔ زیادہ علم استادوں کے لیے، علماء کے لیے اور محققین کے لیے، ریسرچرز کے لیے ان کو ضرورت ہے۔ کج بحثی میں پڑھنا گناہ ہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا، اسی لیے تو بابا بلے شاہ نے یہ کہا، علم و بس کری ہو یار۔